بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کے پاس دین کا کچھ نہ کچھ علم تو ہوتا ہی ہے، مکمل علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، یعنی حضور کو اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا کریں رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماتے رہیے۔ تو حضور کو دعا سکھائی، آپ نے یہ دعا فرمائی ہے، اور یہ دعا قرآن کریم کا حصہ ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے علم میں اضافے کی دعا بھی کریں، علم شریعت میں اضافے کی، اور اس کے لیے روزانہ مسلسل محنت کوشش بھی کریں کہ ہمارے علم میں شریعت کے علم کی کوئی بات روزانہ مستند ذریعے سے آتی رہے۔ مستند ذریعے سے مراد یہ ہے کہ کسی مستند عالم دین سے ہم روزانہ یا دوسرے دن ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھتے رہیں، احادیث پڑھتے رہیں، مسائل شریعت سیکھتے رہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے۔ جیسے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے دولت میں اضافہ ہو، چیزوں میں اضافہ ہو، تو علم میں اضافے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان، خاص طور پہ جو باعمل مسلمان ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو آخرت کی فکر ہے، حرام و حلال میں تمیز کی فکر ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، تو اس کے لیے ہر عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ اور علم بھی پھر ناقص نہ ہو۔ ناقص علم غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، آدمی کو بعض اوقات مسائل میں فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو کامل علم ہے وہ انسان کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ اسی لیے بالکل صحیح یہ ضرب المثل ہے، یہ کہاوت ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، کہ جو آدمی آدھا حکیم ہوتا ہے اگر کسی کا علاج شروع کر دے تو جان خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح جو آدھا ملا ہے، اس کے پاس کسی بھی بارے میں علم مکمل نہیں ہے، تو وہ ایمان و خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں، واقعاتی بیان فرمائے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 2-3 صرف واقعہ عرض کرتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا کہ غیر معتبر علم یا ناقص علم، کم علمی کیسے ایک آدمی کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے، غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم کتاب الزہد میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جریج نامی کے راہب تھے، یعنی عبادت گزار تھے، ان کا دن رات کا مشغلہ عبادت تھا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی والدہ کسی مجبوری میں ان کو بلانے کے لیے آئیں اور آواز دی یا جریج۔ جریج کے دل میں خیال آیا کہ میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں، میں نماز پڑھوں یا والدہ کو جواب دوں؟ پھر ذہن میں خیال آیا کہ ماں کا مقام بے شک بہت بلند ہے، لیکن اللہ کا مقام تو ماں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ماں کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ والدہ نے آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی، تو دل میں یہی خیال آیا۔ پھر اس کے بعد ماں نے بد دعا کی کہ اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھے۔ کچھ عرصے یہ بد دعا قبول ہوئی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ جریج کا جو عبادت خانہ تھا اس سے قریب ایک عورت آئی جو بدکار عورت تھی، اور وہ جریج سے حسد رکھتی تھی، اور اس نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں جریج کو فتنے میں مبتلا کروں گی۔ جریج سے کہا کہ آپ میری غلط خواہش پوری کریں۔ جریج نے اس کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا اور خواہش پوری نہ کی۔ تو اس عورت نے کس چرواہے سے ناجائز تعلق قائم کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بچہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے کہا جریج سے پیدا ہوا۔ لوگ اپنی کسیاں اور ہتھوڑے وغیرہ لے کر آئے اور آ کر جریج کا عبادت خانہ گرانا شروع کر دیا۔ تو جریج نے پوچھا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے اس عورت سے زنا کیا ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تو نہیں کیا۔ لوگوں نے تشدد کیا۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ عورت اور جریج کو رسی گلے میں ڈال کے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ پھر جریج نے ان سے ہٹ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر بچے قریب آ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ بچہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ پھر لوگوں کو یقین پیدا ہوا۔ لوگوں نے جریج سے معذرت کی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے سے تعمیر کر کے دیتے ہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں۔ اس کے ہاتھ چومنے لگے تو جریج نے کہا کہ نہیں، میرا عبادت خانہ بس آپ مٹی گارے سے ہی تعمیر کر دیں۔ تو یہ واقعہ مستند ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے۔
اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ اس وقت جریج سے اللہ کی طرف سے قانون شریعت کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ اپنی والدہ کو جواب دے۔ شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب آپ والد والدہ دادا دادی نانا نانی کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں اور آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نفل نماز توڑ کے ان کی بات کا جواب دے، ان کی طرف متوجہ ہو۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کا مطالبہ تھا جریج سے، لیکن وہ عبادت گزار تھے، علم ان کے پاس نہیں تھا، تو مخلص بھی تھے، عبادت بھی کر رہے تھے، دنیا کام نہیں کر رہے تھے، تو لیکن والدہ کو جواب نہ دیا لا علمی کی وجہ سے، اور والدہ نے بد دعا دی، وہ بد دعا برحق تھی، وہ قبول بھی ہوئی اور اس کے پر اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ ناقص علم کی وجہ سے بہت سے مخلص بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی آدمی نے کسی وظیفے کے، نفل نماز کے، تلاوت کے، درود شریف کے، تسبیح کے فضائل سن لیے، اب وہ ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے بعض اوقات کہ جی ہم نے ہر حال میں بس یہ کام اس وقت کرنا ہے، ہم نے اس کام کو نہیں چھوڑنا، خواہ اس وقت اتنا ہی بڑا کوئی اور تقاضا ہم سے دین کا ہو، دنیا کا ہو، ہم نے یہ کام نہیں چھوڑنا۔ بعض اوقات وہ کام نفل ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دین کی طرف سے کسی فرض کا مطالبہ ہوتا ہے، جو علم بتاتا ہے علم اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو اس طرح آدمی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، باوجود مخلص ہونے کے لا علمی کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے علم بڑھانا چاہیے۔ اسی طرح میں نے ایک اور واقعہ پڑھا تھا، ایک عبادت گزار شخص نے قرآن کریم کی سورہ نازعات کی آیت سنی، وہ یہ پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، یعنی دل میں یہ خیال آئے گا میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو کر ان سوالات کے جوابات دوں گا، جو ڈرے گا دنیا میں، اور نمبر 2 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اس شخص نے یہ آیت پڑھی، 2 آیتیں پڑھی اور مخلص تھے، اس کے بعد یہ تہیہ کر لیا کہ میں آئندہ کسی بھی اپنی نفسانی خواہش کو پورا نہیں کروں گا بلکہ خواہشات کی خلاف ورزی کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، نیند کرنا چھوڑ دی، اور دل میں خیال پیدا ہوتا کہ میں خوشبو سونگھ لوں تو گندگی لے کے جیب میں رکھ لی، اور وہ سونگھ لیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کسی عالم دین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی بہت اچھی گزر رہی ہے، دن بدن جنت کا مستحق ہو رہا ہوں، اللہ قرب نصیب ہو رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے قرآن کریم کی 2 آیات پڑھی تھیں، تو اس کے بعد میں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اپنی کسی خواہش کو پورا نہیں کرتا، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، آرام کرنے کی خواہش، خوشبو سونگھنے کی خواہش پوری نہیں کرتا، اور میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ قرب نصیب ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ تو غلط کر رہے ہیں۔ تو ان صاحب نے پوچھا کہ کیسے غلط کر رہا ہوں؟ قرآن کریم بھی کہتا ہے نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کریں، انہیں کچل دیں، رون دیں، ختم کر دیں، اور اللہ والے بھی فرماتے ہیں کہ بھی اللہ والے کھاتے نہیں ہیں یا زیادہ نہیں کھاتے اور سوتے نہیں ہیں، لوگوں سے نہیں ملتے، اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور سادہ طریقے سے رہتے ہیں۔ تو ان مولانا صاحب نے بتایا کہ بھائی آپ تو فطرت سے جنگ کر رہے ہیں، یہ تو دین کی تعلیم نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ وقت ضرورت اور ضرورت کے وقت کھانا بھی کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، اور دین ہمیں اسی کی تلقین کرتا ہے۔ اور جو کام آپ کر رہے ہیں ان کی تو شریعت نے ممانعت فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تفریط فی النوم، جتنی نیند کی ضرورت ہو تو اس میں کمی کرنا درست نہیں ہے۔ آپ آرام کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، پانی پیتے تے، اور حدیث میں 4 من سنن المرسلین کہ 4 کام تمام رسولوں کی سنت ہیں، النکاح والسواک والتعطر والحیا، نکاح کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عطر لگانا، اور اسی طرح شرم و حیا انسان کے اندر ہونا، یہ سارے انبیاء کی سنتیں ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ نے تشریح کہاں سے لی ہے یہ؟ وہ کہنے کا مطلب تو یہی ہے اس کا، اور اس آیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر مولانا صاحب نے بتایا کہ بھائی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف خواہشات دل میں آئیں، قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف خواہشات ہوں، احادیث کی تعلیمات کے خلاف خواہشات ہوں،
تو ان کو کچلنے سے، ان کی خلاف ورزی کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ غلط خواہشات اس سے مراد ہیں کہ آدمی خود کون سے روکے۔ غلط خواہشات یہ ہیں کہ دل میں گناہ خواہش پیدا ہو گئی، میں کسی پہ ظلم کروں، زیادتی کروں، کسی کو دھوکہ دوں، کسی کی چغلی کروں، غیبت کروں، کسی کو بدنام کروں، کسی کا مال ناحق طریقے سے لے لوں، کسی کی زمین ناحق طریقے سے لے لوں، تو یہ ناجائز خواہشات ہیں۔ ان کو روکنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ نے گندگی کب سے جیب میں رکھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنے دن سے۔ تو انہوں نے فرمایا مہربانی کریں یہ بھی نکال دیں اور اتنے دن کی نمازیں بھی دوبارہ ادا کریں، اس لیے کہ نماز صحیح ہونے کے لیے کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کپڑا نہ پاک ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیں دو واقعے ہو گئے ہیں کہ مخلص لوگ تھے لیکن کم علمی کی وجہ سے غلط راستے پہ چل پڑے اور بجائے صحیح کام کرنے کے غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے، مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن بجائے ثواب کے نقصان اور گناہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے کہ اس موقع کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے، اور اس وقت کیا کام کرنا چاہیے، کون سا کام اس وقت زیادہ اہم ہے، جو کام میرے ذہن میں آ رہے ہیں کرنے کے لیے ان میں سے فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، سنتیں کون سی ہیں، مستحبات کون سے ہیں۔ جب علم گہرا ہوتا ہے پھر انسان ترتیب سے کام کرتا ہے، پہلے فرائض ادا کرتا ہے، پھر واجبات کو ادا کرتا ہے، پھر سنتوں کو ادا کرتا ہے، پھر مستحبات کو ادا کرتا ہے۔ اور اگر علم گہرا نہ ہو تو پھر ناقص علم ہو تو آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض اوقات نفل کام انجام دے رہا ہوتا ہے، سنت اور واجب کام چھوڑ رہا ہوتا ہے، سنت کام انجام دے رہا ہوتا ہے اور فرائض چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ باب بھلے شاہ نے اس لیے فرمایا نا کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جان دے ہو، کہ فرائض تو آپ بھولے بیٹھے ہیں اور نفل کثرت سے پڑھ رہے ہیں۔ نفل بذات خود اچھی چیز ہیں لیکن ان سے پہلے ان سے زیادہ اہمیت تو فرائض کی ہے، پھر آدمی فرائض ادا کرے پھر نوافل ادا کرے۔ تو اس لیے علم غلط فہمیاں دور کرتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ ایک عالم دین تھے، اللہ والے بھی تھے، ان کے پاس شدید گہرا علم تھا۔ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے، عبادت کے دوران ان کے سامنے ایک نورانی شکل ظاہر ہوئی اور اس نورانی شکل سے آواز آئی، اے عبد القادر میں آپ کا رب ہوں، میں نے آئندہ آپ سے تمام فرائض کو معاف کر دیا ہے، کوئی کام آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے۔ تو شیخ عالم تھے، انہیں مسئلے کا علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض تو انبیاء علیہ السلام سے ہی معاف نہیں فرمائے، ہر نبی پر موت کے وقت تک فرائض کی ادائیگی لازم تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے شیطان لعین، یہاں سے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، تو مجھے دھوکہ نہ دو۔ تو شیطان نے کہا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی مہربانی نے اور اس کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ تو دیکھیں ایک عالم دین تھے، صاحب علم تھے، ان کے پاس گہرا علم تھا، شیطان نے دھوکہ دینا چاہا تو علم کے ذریعے اللہ کی مہربانی کے ذریعے وہ اس دھوکے سے بچ گئے۔ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں ہے، الفتح الربانی میں بھی ہے اور اسی طرح دوسری جو تصوف کتابیں ہیں، بہجت الاسرار، بہجت النفوس، اس کتاب میں بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا علم، شریعت کا علم روزانہ گہرا کرنا چاہیے اور کسی معتبر عالم دین سے علم حاصل کریں تاکہ علم میلا نہ ہو، اس میں غلط سلط چیزیں نہ ہوں، ضعیف من گھڑت روایات نہ ہوں، جھوٹے قصے کہانیاں نہ ہوں، شریعت کا معتبر علم ہو۔ اگر وہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہماری بصیرت میں اضافہ ہوگا اور دین پر عمل کرنے میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔